بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم استاذ حمید الدین فراہی کی تفسیر سورہ فیل کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ فیل کی اس تفسیر کو استاذ حمید الدین فراہی نے جیسے کہ بیان کیا ہے، یہ ایک بہت منفرد بیان ہے، اور ان کی جو تفصیل جس طرح سے انہوں نے کی ہے وہ بالکل اس سے ہٹ کے ہے جس تفسیر سے ہم آج کل واقف ہیں۔ آج بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ابرہہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال، اس کو عام الفیل کہتے ہیں، مکے پہ حملہ کیا اور 60,000 کی فوج لے کے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کا غرض یہ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دینا چاہتے تھے۔ اور تاریخ میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ان کا یہ مطمع نظر تھا کہ عربوں کو وہ صنعاء کی طرف موڑ دیں، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا انہوں نے گرجا تعمیر کیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس گرجے ہی کی عبادت کی جائے اور اس طرف سب لوگوں کا رخ موڑ دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خاص بہانہ بنا کے حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں چونکہ ایک بہت بڑا لشکر جو تھا وہ درپیش تھا اور قریش کے لیے مقابلہ کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی، تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے دعا کی اور ایک لحاظ سے اس اللہ کے گھر کو اللہ کے سپورٹ کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں پہاڑوں میں اور وہاں ہم بیٹھیں گے، اور اے اللہ تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما۔ اور پھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے جن کو عام طور سے لوگ ابابیل کہتے ہیں، انہوں نے اپنے چونچوں کے اندر پتھریاں رکھی ہوئی تھیں، اور اس سے انہوں نے سنگباری کی، انہوں نے پتھریاں برسائیں اور ابرہہ کے لشکر کو پسپا کر دیا۔ تو یہ سورہ کی وہ عام تعویل ہے جو کہ بیان کی جاتی ہے، جس کو ہم سنتے ہیں۔ استاذ حمید الدین فراہی نے اس تفسیر کو چیلنج کیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ زبان و بیان کی روح سے بھی یہ درست نہیں ہے، اور خود قرآن مجید کے جو اپنے لاز ہیں اور اپنے جو قوانین بیان کیے گئے ہیں اور اس کا جو اپنا سیاق و سباق ہے، اس کے لحاظ سے بھی یہ تفسیر درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے بیان کی وہ یہ بتایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو قانون قرآن میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہلے جس قسم کی بھی آزمائش میں مبتلا ہو، پہلے وہ اپنا ایفرٹ کرتا ہے، پہلے وہ اپنا زور لگاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی تائید اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ گویا کہ خدا کی جو مدد ہے دنیا میں وہ اس طرح سے نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معجزے رونما کرتا ہو کہ جب انسان خود اپنی کوئی جو ایفرٹ ہے اس میں شامل نہ کرے۔ تو یہی چیز کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے بتایا کہ دیکھیے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب ان سے کہا گیا کہ آپ سرزمین فلسطین کی طرف جائیں اور جہاد کریں، تو بنی اسرائیل نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو نہیں جانے والے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، اور آپ جائیے اور اپنے رب کے ساتھ جا کے جہاد کیجیے۔ اور پھر دیکھیے ان کو سزا کے طور پہ ان کے اندر 40 سال تک صحرا نوردی کو کا مقدر کر دیا گیا۔ تو خود قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں تو اس کی مدد نمودار نہیں ہوتی۔ اس کی مدد کے آپ مستحق تب ہی بنتے ہیں کہ جب آپ اپنا زور صرف کر دیں، خواہ وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ تو پہلی چیز جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی وہ یہ ہے کہ یہ کسی طرح سے خدا کے اس قانون کے مطابق میل نہیں کھاتی۔ دوسری بات جو استاذ حمید الدین فراہی نے پوائنٹ آؤٹ کی وہ یہ ہے کہ دیکھیے عربی زبان کے لحاظ سے جو القا کا جو فعل ہے وہ تو مناسب ہو سکتا ہے کسی درجے میں سنگریزوں کو پھینکنے کا، یعنی پتھروں کو پھینکنے کا، لیکن ترمی کا جو فعل ہے عربی زبان میں رما یا یرمی کا مطلب ہوتا ہے آپ پھینکیں کسی چیز کو، یا زور بازو کے ساتھ یا فلاخن کے زور کے ساتھ، یا اس کے ساتھ ہوا کے تھپیڑے شامل ہوں، گویا کہ وہ پھینکنے کے مفہوم میں آتا ہے۔ اور چڑیوں کو ظاہر ہے کہ وہ تو پھینکنے کے لیے کسی طرح سے مناسب نہیں ہے، ان کے پنجوں میں اگر یا ان کی چونچوں کے اندر اگر سنگریزے تھے تو ان کے لیے جو عربی میں فعل ہے وہ تو گرانے کا ہو سکتا ہے، وہ پھینک نہیں سکتی، وہ تھرو نہیں کر سکتی۔ یعنی تھرو کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بازو کا زور شامل ہوتا ہے یا فلاخن کا، یا مثال کے طور پہ اس میں جو ہوا چل رہی ہے اس کے تھپیڑے شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن چڑیاں اگر اپنے چونچوں میں انہوں نے وہ پتھر پھنسائے ہوئے ہیں یا اپنی پنجوں میں پھنسائے ہوئے ہیں تو اس کے لیے رما کا جو فعل ہے وہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے لنگوسٹک تنقید کی، زبان کے لحاظ سے تنقید کی، اور یہ کہا کہ یہ بھی کسی طرح سے موضوع نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ بتایا کہ جو واقعے کی جو صحیح صورت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عبد المطلب جو تھے وہ اپنے لوگوں کو لے کے پہاڑوں پہ جو چلے گئے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ فرار ہو گئے تھے، بلکہ اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا تھا کہ چونکہ کھلے میدان میں اتنے بڑے لشکر سے لڑنا ممکن نہیں تھا، تو آپ نے پہاڑوں میں جا کے وہاں پناہ لی، اور وہاں سنگریزے اور پتھر وہاں سے اٹھا کے مارے آپ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ قوت پیدا کر دی کہ ایک بہت زور کی آندھی چلائی، بہت زور کا جھکڑ چلا، تو جو پتھر آپ لوگ وہاں سے مارتے تھے پہاڑوں سے، ان کے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ پھر گرے، اور انہوں نے پھر ابرہہ کی جو
پوری کی پوری فوج ہے اس کو تہس نہس کر دیا۔ گویا کہ جو طریقہ حضرت عبدالمطلب نے اختیار کیا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ براہ راست فوج کو اٹیک کرتے یا ڈیفینڈ کرتے خانہ کعبہ کو، آپ نے پہاڑوں پہ جا کے جو گریلا وارفیئر کا طریقہ ہے وہ اختیار کیا، اور وہاں سے پتھر خود برسائے، کنکریاں برسائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اس طرح سے شامل کی کہ بہت تیز آندھی طوفان چلا کے ان پتھروں کو اور ان سنگریزوں کو پھر بہت قوت کے ساتھ ایک لحاظ سے دشمن فوج پر حملہ آور ہوئے۔ اور پھر استاد حمید الدین فراہی نے اپنی اس تفصیل کے حق میں عرب شعراء کی وہ بعض بہت تفصیلی جو اشعار ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور یہ بتایا کہ دیکھیے عرب شعراء نے کس طرح سے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ گویا کہ قدیم عرب شعراء جن کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا، انہوں نے اس کو ایک لحاظ سے گرافکلی اپنی پوئٹری میں اس کو پورٹرے کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیں کیسے حاسب نبودار ہوئی، حاسب کہتے ہیں عربی زبان میں پتھر والی آندھی کو، اور کس طرح سے اس نے پھر ابرہہ کی فوج کو تہس نہس کر دیا۔ گویا کہ جو اس زمانے کے شعراء کا جو آنکھوں دیکھا حال ہے یا ان کو جو ٹرانسمٹ ہوا ہے اس کی انہوں نے بہت ساری مثالیں دی۔ میں صرف چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مثال ہے جو انہوں نے جو دی ہے وہ ابو قیس ہیں جو بہت مشہور شاعر ہیں قدیم عرب کے، انہوں نے شعر بیان کیا ہے، اس کو سائٹ کیا ہے، وہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ فَأُرْسِلَ مِن رَبِّهِمْ حَاسِبٌ يَلُفُّهُمْ مِثْلَ لَفِّ الْقَزَمِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر خدا کی طرف سے حاسب چلی، یعنی حاسب سے مراد وہی پتھریلی آندھی ہے جس نے اس کو خس و خاشاک کی طرح لپیٹ لیا، یعنی بالکل اس طرح سے ہوتا ہے کہ بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ پھر سیفی ابن عامر کو انہوں نے کوٹ کیا اور یہ الفاظ ان کے بیان کیے کہ فَلَمَّا أَجَازُوا بَطْنَ نُعْمَانَ رَدَّهُمْ جنود اللہ بین صاف و حاسب، یعنی جیسے ہی وہ بطن نعمان کے سے بیان گئے، اس کے آگے گئے، تو اللہ تعالیٰ کی جو فوجیں ہیں وہ نمودار ہوئیں، اور انہوں نے ان کو حاسب اور سیف کے درمیان، صاف کے درمیان نمودار ہوئیں، اور انہوں نے اس کو پسپا کر دیا۔ گویا کہ وہ جو پتھریلی آندھی تھی، جو اصل میں آندھی بنی اس طرح سے کہ جو قریش سنگ باری کر رہے تھے اس کو انہوں نے کئی گنا بڑھا دیا، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ تباہ کن طریقے سے ان کو آ کے لگیں۔ تو یہ بات انہوں نے بیان کی ہے کہ دیکھیے خود ان کی اس بات کی تائید جو ہے وہ عرب شعراء اور جس طرح سے انہوں نے اس کو پورٹرے کیا ہے وہاں پہ بھی بیان ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے کہ عام طور سے حضرت عبدالمطلب کی جو دعا ہے اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے، اور اس میں اس دعا کو جو ہمارے مورخین بیان کرتے ہیں اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کی سپرد کر کے خانہ کعبہ کو پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور خدا کی طرف سے انہوں نے بس اپنے آپ کو اس جگہ پہ فائز کر لیا تھا کہ بھئی ہمارے تو بس میں نہیں ہے، اب تیرا گھر ہے تو اس کی حفاظت کر۔ اور لوگوں نے یہ کہا کہ جو دعا آپ نے کی ہے اس سے بھی یہ بات نکلتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس استاد حمید الدین فراہی نے یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس دعا پہ غور کریں تو اس دعا سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر خدا کی طرف بہت زیادہ ٹرسٹ اور بہت زیادہ اعتماد ہے جو جھلک رہا ہے، اور یہ الٹ یہ بات بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے پہ مطمئن ہیں، تیرے پہ اعتماد ہے ہمیں، ہم جو ہم کر سکتے ہیں کریں گے، باقی یہ پھر تیرا معاملہ ہے، تو نے اس کو دیکھنا ہے۔ گویا کہ یہ ایک سپردگی کی دعا تھی۔ سپردگی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ ہی کی سپرد کر دیا اور ہم اپنا کام نہ کریں، بلکہ اس مفہوم میں تھا کہ ہم اپنے لحاظ سے جو کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن معاملہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کو تنہا نہیں کر سکتے، تو ہی اس کی نگہبانی کر۔ تو اس دعا کو بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، دیکھیے یہ کتنی عمدہ دعا ہے اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع حلالک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک ان کنت تارکہم وقبلتنا فأمر ما بدا لک فأمر ما بدا لک۔ تو یہ دیکھیے اس کا جو عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے اس کو میں تھوڑا سا اگر تصرف کر کے اس کا صحیح ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جائے تو یہ ہے کہ اے خدا، آدمی اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے لوگوں کی حفاظت کر، ان کی صلیب اور ان کی قوت تیری قوت پر ہرگز غالب نہ ہونے پائے۔ اگر تو ہمارے قبلے کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑنا چاہتا ہے تو کر جو تیری مرضی ہے۔ تو ان ظاہر آخری جو شعر ہے جو ان سے یا دعا کا جو حصہ ہے وہ جب بیان ہوا تو اس سے لوگوں نے شاید یہ نتیجہ نکال لیا کہ اب یہ تیرے سپرد ہے، تو جو کرنا چاہتا ہے تو کر۔ یہ اگر آپ پوری دعا کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو یہ اس سے مطلب نکالنا کسی طرح سے کوئی موضوع نہیں ہے، یہ اصل میں اس بات کا بیان ہے کہ
جیسے کہ الفاظ ہیں کہ ان کنت تارکہم وقبلتنا فأمر ما بدا لک، یعنی اگر تو ہمارے قبلے کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑنا چاہتا ہے تو تو کر جو تو کر سکتا ہے، تو جو تجھے پسند ہے تو وہ کر۔ اس کا اگر آپ پچھلے اشعار سے اس کو ملا کے پڑھیں گے، دعا سے ملا کے پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں اصل میں وہ اپنی بے بسی کا صرف اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تو اپنی ہمت میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم اس ہمت اور بیچارگی میں کچھ نہ کر پائے تو یہ تیرا گھر ہے، تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس سے پھر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بھی کسی طرح سے موضوع نہیں ہے کہ حضرت عبد المطلب کی اس دعا کو اس مفہوم میں اخذ کیا جائے۔ پھر خواتین حضرات ایک اور جو انہوں نے بات بتائی ہمیں وہ یہ ہے کہ عام طور سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا تو مختلف عرب قبائل کی طرف سے وہ گزرتے ہوئے مکہ کی طرف جا رہے تھے، تو مورخین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی قبیلے رستے میں آئے ان سب نے ابرہہ کے اس لشکر کو روکنے کی کوشش کی، مزاحمت کی انہوں نے، اور جگہ جگہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ ظاہر خود تو بہت کمزور تھے ابرہہ کا لشکر جس میں ہاتھی بھی موجود تھے، اور اسی وجہ سے اس کو اصحاب الفیل کے نام سے بھی موسوم کیا گیا، لیکن ہر لشکر نے، ہر قبیلے نے کوشش کی کہ اس لشکر کو روکنے کی۔ اور اس میں یہ بھی بات بیان ہوئی کہ بنو ثقیف نے، کہ ایک بندے نے جس کا نام ابو رغال ہے، اس نے بلکہ یہ بتایا ابرہہ کے جو فوجی کمانڈرز تھے کہ مکہ کا رستہ کیا ہے، تو عربوں نے اس بات کو اتنا برا سمجھا کہ ابو رغال کی قبر پر جب وہ مرا ہے تو اس پر باقاعدہ وہ سنگ باری کرتے رہے اور پتھر برساتے رہے، اور اسی شرم سے اور اسی اس سے کہ ہماری قبیلے کا ایک آدمی تھا جس نے ابرہہ کی فوج کو پورے کا پورا مکے کا رستہ بتایا تھا۔ تو فرائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیسے گمان کر لیا جائے کہ اگر چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے اتنی زیادہ مزاحمت کی اور اپنے فرد کو جس نے یہ رستہ بتایا اس کو کنڈیم کیا، تو قریش کے معاملے میں کیسے یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی ہوگی، جبکہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ کس طرح تلوار کے دھنی تھے اور کس طرح سے وہ اپنی غیرت اور اپنی زندگی اور اپنے ایسٹس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ تو یہ وہ دلائل ہیں خواتین حضرات جو انہوں نے دیے، اور جن کی بنیاد پہ جو پوری کی پوری پکچر سامنے آتی ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ پہ جو حملہ کیا گیا اس میں قریش نے خانہ کعبہ کو اللہ کے سپورٹ کر کے گویا غاروں میں پناہ لے لی تھی، بلکہ اس کے بالکل برعکس غاروں میں جانے کا یا پہاڑوں میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے انہوں نے پتھر برسائے، انہی پتھروں کو ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوت بخشی اور ابرہہ کے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ اس میں خواتین حضرات جو یہ آیت آئی ہے ارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ تعالیٰ نے جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، اس میں ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ ابابیل کا مطلب ابابیلے نہیں ہے جو عام طور سے کر لیا جاتا ہے۔ ابابیل عربی زبان میں جھنڈ کے جھنڈ کو کہتا ہے، یعنی جو کلیکٹیو ناؤن ہے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ گروپ آف برڈز، یا تو طیر یہاں پہ ظاہر پرندے ہیں، تو جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے نہ کہ ابابیلیں بھیجی، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور عربوں میں یہ بہت خاص ہوتا تھا کہ جب بھی کسی لشکر کی وہ دیکھتے تھے پرندے کہیں وہ جا رہا ہے کہیں حملہ کرنے تو وہ جمع ہو جاتے تھے، چیل کوے، اور ان کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ ان کو معلوم ہوتا تھا، ظاہر ان کی انسٹنکٹس یہ تھی کہ اب لڑائی ہونے والی ہے، جب لڑائی ہوگی تو لوگ مریں گے اور ہمیں پھر کھانے کا موقع مل جائے گا۔ تو یہاں جو ارسل علیہم طیرا ابابیل ہے، یہ اصل میں استعارہ ہے اس چیز سے کہ ان کی فوج کو جب تہس نہس کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ پرندے مسلط کر دیے۔ وہ مسلط اس لیے نہیں کیے تھے کہ انہوں نے کوئی چونچوں سے سنگباری کرنی تھی، بلکہ اس لیے کیے تھے کہ ان پرندوں نے آ کے پھر ان لوگوں کی لاشوں کو نوچا اور جو ان کو کھانا میسر ہوا اس کو انہوں نے کھایا۔ تو ارسل علیہم طیرا ابابیل کو بھی انہوں نے اس مفہوم میں بیان کیا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ استعارہ ہے اس چیز کا، اور یہ انہوں نے پھر اس کو موقف بھی کیا کہ ہم اپنی زبان میں اس بات کو بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج میں تیری لاش جو ہے وہ چیل کووں کو کھلاؤں گا۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ میں تیرے سے وہ سلوک کروں گا کہ جس کے نتیجے میں جو چیل کوے ہیں وہ ہی پھر انہی کا تو کھانا بنے گا۔ تو یہ خود عربی زبان میں اور خود اعلیٰ ادب میں یہ استعارہ اس بات کا ہوتا ہے کہ دشمن پہ تباہی آئے گی اور جو پرندے ہیں وہ اس تباہی کے نتیجے میں جو لاشیں میسر ہوں گی ان کو نوچ کے کھائیں گے۔ یہ بات بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ یہاں پہ جو علم طرح کا جو خطاب ہے، لوگ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیسے قریش کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا، اور اس کی وجہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ تو واحد ہے۔ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہاں پہ عربی زبان کا وہ اسلوب ہے جس کو استاذ فراہی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بعض دفعہ ایک کلیکٹیو جگہ پہ ہر ایک کو اگر آپ نے انڈیویجولی مخاطب کرنا ہو ایک ایک کر کے تو واحد خطاب بھی آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو فائل ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل کا، وہ قریش ہیں اور نہ کہ پرندے جیسے کہ عام طور سے مراد لے لیا گیا، اس کو بھی انہوں نے واضح کیا۔ تو یہ ایک سمری تھی خواتین حضرات ان کی اس تفسیر کی۔ انہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے
اپنی تفسیر کے آخر میں کہ یہ جو ہم رمی کرتے ہیں، رمی جمرات، حج کے موقع پہ ہم پتھر مارتے ہیں شیطان کو، تو وہ اصل میں اسی سنگ باری کی ایک یادگار ہے۔ یہی سنگ باری جو قریش نے کی تھی ابرہہ کے لشکر پہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے اس کو بالکل پامال کر دیا تھا، اسی کی یاد باقی رکھنے کے لیے رمی جمرات کا جو ہم ریچول سر انجام دیتے ہیں حج کے موقع پہ، یہ اسی کی یادگار ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جو ہیں فرائی صاحب کی اس تفسیر کی طرف متوجہ ہوں، میرے اس خلاصے پر آپ اکتفا نہ کریں۔ آپ کو موقع ملے تو استاذ فراحی کی تفسیر کو پڑھیں، وہ اردو زبان میں ان کے اپنے شاگرد استاذ امین احسن اصلاحی نے ٹرانسلیٹ کر لی ہے۔ انگریزی زبان میں بھی استاذ امین احسن اصلاحی کی تفسیر سورہ فیل کا ترجمہ خود میرے قلم سے نکل چکا ہے، وہ موجود ہے۔ تو آپ اوریجنل سورسز کو ضرور مطالعہ کریں، کیونکہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کے سامنے یہ ایک جو مختلف پہلو ہے وہ آ جائے، آپ اپنے ذوق کی آبیاری کے لیے اور زیادہ تفصیلی دلائل کے لیے اور بعض اور سٹل چیزوں کے لیے جو میں نے اس وقت یہاں پہ بیان نہیں کی ہیں، ان کے لیے آپ اوریجنل یہ چیزوں کو دیکھیے، اردو میں بھی اویلیبل ہیں اور انگریزی میں بھی اویلیبل ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ بعض دفعہ اگر آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آتی ہے تو اصل میں اس کا جو ٹیسٹ ہے، اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے، اس کے دلائل ہیں۔ اگر دلائل مضبوط ہیں تو وہ اس قابل ہے کہ اس کو ایک مرتبہ پھر غور سے پڑھا جائے، اور اگر دلائل مضبوط نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جس چیز کو جو خاص دو باتیں میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے بنیاد کا باعث بننی چاہیے، اور جو بنیادی دلیلیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کا قانون اس طرح سے نہیں ہے کہ بغیر انسان اپنی کاوش کیے وہ اپنی کوئی مدد کر سکتا ہے، وہ کسی کی مدد کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ تبھی مدد کرتا ہے کہ انسان اپنے بس میں جو کچھ ہے وہ کرے۔ اور دوسری جو زبان کی بہت بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جو رمی کا جو فعل ہے، رما، جو ترمیہم بحجارۃ من سجیل کی آیت میں بیان ہوا ہے، وہاں پہ پھینکنے کا ورڈ ہے۔ جو پھینکنا جو ہے وہ بازو کے زور سے، فلاخن کے زور سے ہوتا ہے، یعنی اس میں جو پرندوں کا پھینکنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پرندوں کی جو چونچیں اور ان کے جو پنجے ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے جو ورڈ زیادہ موضوع ہے عربی زبان میں وہ القا کا ہے، یعنی ڈراپ کرنا ہے۔ ظاہر وہ ڈراپ کر رہے ہوتے تھے، وہ کوئی پھینک نہیں سکتے تھے۔ تو یہ ایک پہلو بھی ہے جس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے پھر بہت ساری اور باتیں جو میں نے بھی تفصیل سے بیان کی ہیں، وہ پھر ان سب باتوں کی ایویڈنس سے بیان کی ہیں۔ خود عرب شاعروں نے جب اس بات کو بیان کر دیا کہ وہ حاسب نمودار ہوئی اور اس لشکر کو پسپا کر دیا، یہ خود ایک ایسی دلیل ہے کہ جو ہمیں قدیم لٹریچر میں مل جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو دوسرا رخ آیا ہے، اس کو آپ دلائل کی بنیاد پہ غور کریں گے یا رد کریں گے یا قبول کریں گے۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کے سامنے یہ پہلو آ جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔